السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طارق اور میں آپ خدمت کو حاصل ہوا ہوں، اور میرے ذہن میں بہت دن سے ایک سوال گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ میں مولانا موصوف سے مشورہ کر لوں۔ مولانا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آج کے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ آج کل ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ طرح طرح سے خوش رہنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان اس حالت میں وہ ہے؟ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج حالات حاضرہ کے تعلق سے اور اسلام اور اہل ایمان کے تعلق سے آپ نے ایسا سوال آج اٹھایا ہے جو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ نوجوانوں کے متعلق یہ سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تخیل ہے کہ نوجوان اس امت کی بنیادی جڑ ہے۔ اگر آج کا ہمارا نوجوان اپنی مقصد زندگی کی کامیابی کی بھاگ دوڑ میں جس طریقے کے وہ فیصلے لے رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کا سب سے بڑا باعث ہے، سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان جو اس کا شیڈیول ہے، اس کی جو صبح و شام ہے، جس طریقے کے وہ فیصلے لیتا ہے، جس طریقے کی اس کی سوچ ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے ایک بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوچتا ہے، اور اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی ہے کہ اے لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور بڑے درد بھرے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو تم کتاب اللہ سے اس کو حل کرنا، سنت رسول اللہ سے اس کو حل کرنا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہوئی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ اپنی زندگی کی کامیابیوں کو، اپنی زندگی کے اصل منزل پر پہنچنے کے لیے وہ دوسروں کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، دوسروں کی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے کہ فلاں اتنے مقام پر پہنچ گیا، فلاں اس عہدے پر فائز ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ یہ وہ جو آج اپنا آئیڈیل جو تلاش کرنے میں اس کا جو ذہن ہے وہ منتشر ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی فیصلے نہیں لے پاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کام کے بارے میں سوچا، اور ہمارے چار اپنے ملنے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کریں، آپ نے بہت اچھا کام سوچا ہے، لیکن ہم نے اپنے ملنے والوں سے اس کا مشورہ کیا، اور ضرورت ہمیں یہ تھی کہ اس کا مشورہ ہم اپنے کسی مشیر خاص سے کرتے جو ہمارے بارے میں اچھا وہم و گمان رکھتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری سب سے بڑی جو وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری سب سے بڑا اس کی ناکامرانی کا نتیجہ ہے، کیونکہ آج کا ہمارا نوجوان قرآن و سنت کی تعلیم سے کوسوں دور چلا گیا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنے فیصلے غیروں کے مزاج کے اعتبار سے کرتا ہے، غیروں کی سوچ اس پر غالب آ گئی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہماری صبح کب ہونی ہے اور ہماری شام کب ہونی ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان صرف گھروں سے جب نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ غیروں کے ڈیوٹیز کا اور ان کے نظام کا، جو ان کے شعوری جو ان کا نظام ہے کمانے کا، معاشی، وہ آدھا گزر چکا ہوتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور جبکہ ہمارا تعلق مسلمان سے ہے، اہل اسلام سے ہے، ہم
ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، پھر ہم اس طرح کی کامیابی کے لیے صبح و شام پریشان رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری جو تربیت ہے، آج جو ہماری سوچ ہے، آج ہماری جو فکر ہے، تدبر جو ہے، وہ غیروں سے جڑتا جا رہا ہے، اور غیروں کا جو تدبر ہے اور ان کی جو فکریں ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے ایک دم مل رہی ہیں۔ یہی سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ غیروں نے اسلام کی تعلیمات کو پکڑ لیا ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت برحق ہے، قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا جو بھی سیاق و سباق ہے وہ بالکل حق ہے اور وہی ہونا ہے۔ اس کو غیروں نے تو مان لیا ہے، لیکن ہم ایک اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اور قرآن کو اپنا زندگی کا بہترین ساز و سامان سمجھنے کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کا سبب ہے۔ اور غیروں نے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، مومن کے بارے میں بتایا گیا وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اس کا کاروبار جھوٹ پر مبنی ہے، جب بھی کوئی بات کرے گا جھوٹ کرے گا، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہوگی، جب بھی کوئی وعدہ کرے گا اس وعدے کے پیچھے اس کا ایک مکر ہوتا ہے، اور بات کو اس وقت اپنی آپ کو بچت کے لیے کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ نیت پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ ہم نے یوں ہی کہہ دیا ہے، بعد میں تو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اور غیروں نے تجارت کے لائن میں اس چیز کو سب سے اہم کڑی مانا ہے۔ یہودیوں کے بڑے جو تجار ہیں، ماہرین ہیں جو بزنس میں، اس چیز کو مانتے ہیں، اسلام کی اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ اگر بزنس میں وعدہ باقی رہے گا تو انشاءاللہ ان کی جو سوچ ہے کہ وعدے سے پوری بات کی جو دلیل بنتی ہے، پوری بات جو ان کی مانی جاتی ہے وہ وعدے پہ مانی جاتی ہے۔ اور آج پورے ورلڈ کا جو بزنس ہے وہ صرف بات پہ ٹکا ہوا ہے۔ آج آپ آپس کے اپنے معاشرے کے اندر آس پاس میں دیکھ لیں کہ جو دکانداروں کا لین دین ہوتا ہے وہ ایک بات پہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں مال بھیج دیجئے، 10 دن میں ہم دوسرا مال منگوائیں گے، پہلے مال کا ہم پیسہ دے دیں گے۔ تو اگر آپ 10 دن پر آپ نے بات کہی ہے تو آپ اگر 10ویں دن بھیج دیتے ہیں تو سامنے والا فراخ ہو جاتا ہے، آپ کے تئیں اس کے دل میں عقیدت پڑ جاتی ہے کہ یہ شخص بات کا بہت پکا ہے، اور یہ وعدے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر ابھی آپ کسی کو 10 دن کے وقت پر کوئی چیز لے لیں اور پھر اس کو 10 دن پر نہ لوٹائیں تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر امانت نہیں ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، لہذا آئندہ وہ آپ کی مدد کو آگے نہیں آئے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ہماری جو آج کی ناکامرانی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے اور غیروں کے طریقے میں اپنی مقصد زندگی کی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ غیروں نے اسلامی تعلیمات کو اپنا مقصد اول سمجھ لیا ہے۔ ایمان نہ لاتے ہوئے بھی اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، قرآن میں جو باتیں بتلائی ہیں، اور ان کے رسول نے یعنی کہ آخری میسنجر نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں ہونے والی ہیں، وہی باتیں حق ہیں، اور اس کے علاوہ ساری باتیں فاسد ہیں۔ یہ اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں جب اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ دنیاوی سفر پر نکلیں، آپ کا تجربہ بڑھے گا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی کامیابی کے لیے صبح و شام قرآن پر محنت کیا ہے اور سنت پر محنت کیا ہے، جبکہ ان کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ایمان اور دل کے عقیدے کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھے
دوسروں کی طرف نہ جا کر اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، اور جو اپنے معاشرے میں اچھی نظر اور اچھی فکر رکھنے والے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑے، ان کو اپنا مشیر خاص بنائے اور ان سے اپنی زندگی کے متعلق مشورے کرتا رہے، انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے بہت ہی بڑے سوال کا جواب مل گیا۔ انشاءاللہ اس جواب کو اور بھی عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری مسلمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔